الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه۔ دل کی گہرائیوں سے تمام سننے والے دیکھنے والے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ گفتگو کی ابتدا، جہاں رہیں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ دین و دنیا کی آپ سب کو بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ پردیس کی موت، اچانک کی موت، حادثاتی موت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان والی موت اور رشک والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ہمارا یہ یار، ہمارا یہ دوست رمضان المبارک، یہ ہمیں کیا کیا دے گیا اور کیا کیا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس ماہ مبارک نے مکۃ المکرمہ بھی یعنی کعبہ بھی ہمیں نصیب فرمایا، جس سے مراد فتح مکہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے مکہ نصیب فرمایا، بطور قبلہ کے، بطور کعبہ کے، اور پھر وہ آیات اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ ساری اسی فتح مکے کی برکات ہیں جو اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے۔ فوجی تعداد کے لحاظ سے تمام غزوات میں سب سے بڑا غزوہ غزوہ تبوک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 20,000 کی فوج کی تعداد تھی۔ لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، 20,000 کی تعداد تھی، اور سب سے شان میں، مرتبے میں، عزت میں، عظمت میں جو غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہے، کہ جس میں حصہ لینے والے کو اللہ پاک نے اعلان فرما کر ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور شان و شوکت کے لحاظ سے، مرتبے اور دبدبے کے لحاظ سے غزوات میں سب سے بڑا غزوہ فتح مکہ ہے۔ اس میں بھی کم از کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 سپاہی تھے۔ فتح مکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسباب کیا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں مدینہ پاک سے فتح مکہ کے لیے مکے کی طرف نکلنا پڑا؟ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آئی کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کو اپنی ایک خواب سنائی۔ صحابہ کرام کی جبینوں میں اور دل کے نہا خانوں میں ایک عرصے سے کعبے کی زیارت کی تڑپ وہ موجود تھی، تمنا تھی کہ 6 سال ہو گئے مکے کو چھوڑے ہوئے، اللہ کا موقع لائے گا۔ حالانکہ اس خواب کے اندر کوئی وقت، کوئی تاریخ، کوئی سن، کوئی مہینہ مقرر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی گئی، اور نبی کا خواب بھی وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، لیکن اس خواب میں کوئی تاریخ نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو دیکھنے پر ہی صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عمرے کی تیاری شروع کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1450 یا 60 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو لے کر خالصتاً عمرے کی غرض اور نیت سے مکے کا سفر فرماتے. حدیبیہ پہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور دستور اور اصول کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کہ کسی کو سفیر اور نمائندہ بنا کر شہر مکہ میں بھیجا جائے کہ رؤسائے مکہ سے، قریش مکہ سے گفتگو کی جائے کہ ہم لڑنے بھیڑنے نہیں آئے، بے شک تم نے ہمیں مکے سے نکال دیا تھا، ہم نکل گئے ہجرت کر کے، اب ہم آئے ہیں صرف عمرہ کرنے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیں، مٹھ بھیڑ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ امن کا شہر ہے، امن کی جگہ ہے، ہم نہیں چاہتے فساد ہو، لہٰذا تم ہمیں عمرے کی اجازت دے دو. تو صحابہ کرام سے مشورے سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکے بھیجا. جناب ابو سفیان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے. عزت و احترام کے رشتے کو بحال رکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے عثمان کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں ایسے آیا ہوں. کہا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر لو، حجر اسود کو بوسے دے لو، لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں. فرمایا جس چیز کی نبی کو اجازت نہیں پھر عثمان بھی اس عبادت کو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو نبی کے ساتھ ہو یا نبی کے طریقے کے ساتھ ہو. چنانچہ کہا یوں جاتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند یا گرفتار کر لیا گیا. اڑتے اڑتے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت شہادت کی کھاؤ کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں. تو تمام 1450 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اب بیعت کا جو نمونہ ہے وہ یہ تھا کہ حضور کا ہاتھ ایسے تھا، صحابہ کرام کے ہاتھ ایسے تھے. پھر قرآن کہتا ہے کہ قرآن وہی آئی ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. 1400 ہاتھوں کے اوپر گویا کہ اللہ کا ہاتھ. اب یہ صحابہ کرام کے جو ہاتھ تھے نا یہ نبی کے ہاتھ کے اوپر تھے اور اللہ کے ہاتھ کے نیچے تھے. بس اتنا سوچ لیا کرو کہ جو ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ آ جائیں اور جن ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ جائے وہ ہاتھ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ان ہاتھوں سے غلط کام ہوگا تو نسبت ادھر بھی جائے گی کہ جس ہاتھ کے اوپر یہ ہاتھ ہیں، اور پھر نسبت اس ہاتھ کے اوپر بھی جائے گی کہ جو ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ تھا. اور ان 1400 صحابہ کے لیے اعلان ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ ہم نے ان 1400 کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور ان سب کو ہم نے بخش دیا. پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی بھی ہوتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. پھر ایک وہاں معاہدہ ہوتا ہے جو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک عظیم معاہدہ ہے. اس معاہدے کی جو شکایات لکھی گئیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ہم عرب کے قبائل کو اختیار دیتے ہیں، وہ جس کا چاہے حلیف بن جائے، وہ چاہے تو مدینے والوں کا حلیف بن جائے، وہ چاہے تو مکے والوں کا حلیف بن جائے. چنانچہ مکہ کے دو مشہور قبیلے ان کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. تو بنو خزاعہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بننا پسند کرتے ہیں اور بنو بکر قریش کا حلیف بننا پسند کرتے ہیں. غالباً دونوں کی آپس میں دشمنیاں ایسی تھیں کہ دونوں ایک طرف جا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں نے فقط ان کی دشمنی میں مدینے والوں کو چنا ہے. اور شاید ہدایت دینے والے نے بھی اس شک کے صدقے میں
اس قبیلے کے لیے بھی ہدایت کا سامان لکھ رکھا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ آپ نے وہیں پہ اپنے سر کے بال اتروائے، وہیں پہ قربانیاں کی گئیں اور وہیں احرام کھولا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مکے سے مدینے واپس تشریف لے گئے۔ پھر آپ بعد میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا کہ یہ دونوں آپس میں، مکے والے اور مدینے والے آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ایک معاہدہ ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کو کعبے کے دروازے پہ بھی لٹکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف پھر خطوط دعوت کے لکھے اسی مدت میں۔ اتنے میں بنو بکر کا اور بنو خزاعہ کا، بکر والوں نے چھپ کر ان پر حملہ کیا، اور بندہ بھی بنو بکر کا مارا گیا۔ پھر حملہ کیا تو پھر بھی انہی کے بندے مارے گئے، پھر حملہ کیا تو بھی انہی کے بندے مارے گئے۔ اب یہ قریش کے پاس مدد کے لیے آئے تو قریش والوں نے کہا غلطی تو تمہاری ہے، لیکن ایسا کرو کہ شور نہ مچاؤ، کہیں مدینے والوں کو نہ پتہ چل جائے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ساتھ ایسا دیا گیا کہ ان کے 21 یا 23 آدمیوں کو طواف کرتے ہوئے کعبے کے اندر مار دیا گیا، اور تمام قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ پاک میں وفد کی صورت میں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر یکدم فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیجے مکے میں کہ جا کر مکے والوں سے بات چیت کرو کہ جتنے تم نے بندے مارے ہیں ان کی دیت دو، یا پھر بنو بکر کو سزا دی جائے، یا پھر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرو۔ چنانچہ مکے والوں نے غرور اور تکبر میں آ کر، ابو سفیان اس وقت مکے میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندگان کو کہہ دیا کہ ہم اس معاہدے کو ہی ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں یہ خبر آ گئی کہ مکے والوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ اتنے میں ابو سفیان مکے آئے تو ابو سفیان کو حالات کی سنجیدگی کا اظہار ہوا، تو اہل مکہ نے مشورہ کر کے ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بیٹھ کر تم مکے کے سردار ہو، معاہدے کی تجدید کراؤ۔ غلطی ہو گئی ہم سے، لیکن معاہدہ بھی اب 20 سال کا کر کے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ مدینے پہنچ کر سوچا کہ یکدم خدمت نبی میں حاضر نہ ہوں، پہلے جا کر کو راستہ بنایا جائے، اور راستہ بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ بیٹی کے گھر جاؤں جو حضرت ام حبیبہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین کا درجہ رکھتی تھی۔ تو بیٹی کے گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا۔ گھر کیا تھا؟ ایک 4 گز کا کمرہ تھا، چارپائی پر بستر بچھا ہوا ہے، تو ابا کو بیٹی نے ویلکم کہہ کر بٹھایا، اور بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر کو اکٹھا کر لیا۔ باپ کہنے لگا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، مکے سے آیا ہوں، اور تم نے بستر کو بھی اکٹھا کر دیا ہے؟ تو کہا کہ ابا تم مشرک اور نجس ہو، یہ بستر نبوت کا بستر ہے، نبی کے بستر پر نجس، مشرک اور پلیت نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں میں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا تو پوچھا ہے، تو حضور نے کہا ہے تمہارا باپ ہے، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، خدمت کرو، اس کے لیے تو میں حاضر،
لیکن جہاں تک بستر کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں آپ کو نہیں بٹھا سکتا۔ اب ابو سفیان بولے کہ بیٹی میرے سے دور رہ کر تم اخلاق کی حدود بھی بھول گئی کہ باپ آیا ہوں، کہا کچھ بھی ہو میری حدود یہی ہے۔ اب جناب ابو سفیان مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے، پہلے تو یہی سوچا تھا کہ بیٹی سے کہوں گا، بیٹی نبوت سے بات کرے گی، ہو سکتا ہے بیوی شوہر سے بات کرتی ہے تو کچھ نرمی آ جائے، لیکن جب ادھر دیکھا ادھر تو حالات ہی اور ہیں، تو اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، پوچھا ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا دیکھیں ہم بھی امن سے ہیں، آپ بھی امن سے ہیں، لڑائی نہیں ہو رہی، ہم بھی نہیں چاہتے، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے حلیف اور ہمارے ساتھی ہیں، اس کے بعد بھی تم معاہدے کی تجدید چاہتے ہو، کوئی تجدید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے خود یہ ہتھیار اٹھائے اور کام کیا ہے، اور وہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، یہ معاہدہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت علی کے پاس، جو کام نبوت نے نہیں کیا ان چاروں نے بھی وہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کے پاس گیا کہ تم نبی کی لخت جگر ہو، تم معاہدے کی تجدید کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں عورتیں معاہدوں پہ دستخط نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں، اور جو کام میرے باپ نے نہیں کیا، میرے اندر وہ جرت اور حیثیت کیا ہے کہ فاطمہ کر لے۔ اب گود میں حضرت حسن ہیں تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، کہا اسی کے دستخط کرا دو۔ کہا ابو سفیان تیرا دماغ چلا گیا ہے، بھلا معاہدوں پہ بچوں کے دستخط ہوتے ہیں؟ ہر جگہ سے جب ناکام نامراد ہوا تو اپنا منہ چھوٹا لے کر مکے کی طرف واپس ہو گیا۔ اب جب مکے والوں نے پوچھا تو مکے والوں کو پوری کہانی سنا دی۔ اب بنو خزاعہ بھی اس انتظار میں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کو کب آتے ہیں، اور ابو سفیان وغیرہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ بنو خزاعہ کی مدد کو مدینے والے کب آتے ہیں۔ اتنے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم فرمایا، اور راز ایسا رکھا گیا کہ کسی کو نہیں بتایا سوائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ رازدان رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے۔ ظالموں، اگر یہ دشمنان رسول تھے اور دشمنان دین تھے، یا اندر سے کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے، تو کیا نبی کو پتہ نہیں تھا؟ باقی ہر منافق کا نام پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھی منافقین کے نام بتا دیے، تو کیا اللہ پاک نے ان دونوں کے نام حضور کو نہیں دیے تھے کہ یہ بھی منافقین ہیں؟ کیا میرے اللہ کو لوگوں نے اتنا لا علم سمجھ رکھا ہے جو علام الغیوب ہے، اور جو ہر علم غیب کی خبر، آنے والے کی، قیامت تک کی خبر اپنے محبوب کو دیتا ہے؟ کیا اللہ پاک نے جہاں اور منافقین کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو ان کے نام اللہ نے نہیں دیے، یا اللہ بھول گئے تھے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتانا بھول گئے تھے کہ حذیفہ کو بھی بتا دیتے کہ یہ منافقین ہیں؟ اور انہوں نے بھی راز کو ایسا راز رکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 8 ہجری سن 10 ہجری 8 ہجری 10 رمضان المبارک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے بظاہراً طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر سوائے ان 3 دلوں کے اور چوتھے کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر کہاں کا کیا جا رہا ہے۔
بس صحابہ کرام سے کہا کہ طائف کا راستہ لینا، حالانکہ طائف بھی مکے والے راستے پہ ہی تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ بنو حوازن کا سفر ہے، بنو ثقیف اور بنی حوازن یہ جو طائف کے علاقے کے لوگ تھے، جنگجو، لڑاکے، شرارتی قسم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ این جب بنو حوازن کے قریب جا پہنچے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کا رخ کرو۔ یہ دنیا کے ایک ایسا جرنیل ہے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، ایسا حکیم ہے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جرنیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کے مقابلے نہیں کر سکتے۔ یہ عجیب جنگی حکمت عملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ راز کو راز رکھا ہے، ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، اور راستے میں بھی ایسا احتیاط فرمایا ہے کہ ہر منزل پر چوکیدار بٹھا دیے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے مدینے تو اسے تو آنے دو، لیکن جو آدمی مدینے سے باہر جا رہا ہے تو اسے نہیں جانے دینا، اس لیے کہ مدینے کی خبر کہیں باہر نہ چلی جائے۔ ایک بدری صحابی سے ہو بھی گیا کہ اس نے خط بھیج دیا صرف اپنی بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ منافق ہو گیا، لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نہیں یہ بدری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اسے معافی کا اعلان دیا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ اسے کچھ نہ کہنا، یہ بدری صحابی۔ ادھر بنو خزاعہ بھی انتظار میں اور مکے والے بھی انتظار میں۔ قدید تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں قافلے سے ملاقات ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے آنے کی خوشخبری کو بڑی خوش دلی سے قبول فرمایا اور یہ کہا کہ سامان مدینے بھیج دو، تم ہمارے ساتھ مکے چلو۔ اب حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف اس قافلے میں چلتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مکے کے قریب جا پہنچتا ہے۔ 10,000 کا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ رات یہاں پڑاؤ کرنا ہے اور آگ کے اتنے اتنے بڑے الاؤ روشن کر دو، ہر خیمے والا اپنا آگ کا الاؤ روشن کرے۔ اب رات کو وہ بھی نکلتے ہیں، دیکھا اللہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے، نہ ابو سفیان جان سکا، اتنا بڑا لشکر۔ اتنے میں خیمے میں حضرت عباس نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، بھتیجے اتنا بڑا لشکر ہے تم مکے میں لے کے جا رہے ہو، قریشی تو سارے مار دیے جائیں گے، خاندان ختم ہو جائے گا، خاندان ختم ہو جائے گا، اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کس کی جرت ہے کہ مقابلے میں آئے گا، مکے میں خونریزی ہو جائے گی، قریشی مریں گے ہمارے ہاتھوں سے، کوئی ایسی صورت نکالو کہ ان کی معافی کا اعلان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا معافی کی بات تو آپ کر رہے ہو، اہل مکہ نے تو میرے ساتھ نہیں کی۔ فرمایا اگر آپ اجازت دو تو میں کسی طرح مکے والوں کو معافی پہ راضی کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نبی نے اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خچر دیا جس پر آپ سوار ہوتے تھے۔ حضرت عباس نے ایڑ لگائی، خچر کو بھگایا، جیسے ہی خیموں سے نکلے تو آگے آوازیں آ رہی تھیں، تو آواز سن کر پہچان گئے یہ تو ابو سفیان ہیں۔ کہا ابو سفیان کیسے؟ اب یہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں عباس ابو الفضل یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے اللہ کے نبی کا ہے۔ کہا ہو اتنی بڑی بادشاہی ہو گئی تیرے بھتیجے کی۔ کہا بادشاہی کا جملہ نہ بولو، نبوت کا جملہ بولو کہ یہ نبی کا لشکر ہے۔
اور اگر خیر چاہتے ہو مکے کی اور اہل مکہ کی تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں لے جاؤں اور پناہ مانگ لو، اور اگر ممکن ہو سکے تو ایمان کو قبول کر لو۔ اب انہوں نے اپنے خچر پہ بٹھایا ابو سفیان کو اور خچر کو دوڑایا۔ چوکیداروں نے دیکھا حضرت عباس کو تو چھوڑ دیا، اچانک حضرت عمر کی نظر پڑی کہ خچر کے پیچھے تو ابو سفیان ہے، تو کہا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن خود بخود چل کے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، پکڑو اس کو۔ اتنے میں حضرت عباس نے خچر کو دوڑایا اور سیدھا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے، پیچھے سے حضرت عمر بھی تلوار کو لے کے آ گئے۔ عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پناہ دے دی ہے ابو سفیان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا کہ تلوار کو نیام میں ڈال دو۔ جب عمر نے پناہ دے دی، عباس نے پناہ دے دی، تو ہم نے بھی ان کی پناہ کو قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مسئلے پہ باتیں میں باقی کل کروں گا۔ میرے مہمان آ گئے۔ میں حضرت قاری اویس صاحب ہمارے ہانگ کانگ کے بڑے قاری صاحب ہیں، استاد ہیں قاریوں کے، اور بھائی یہ ہمارے بھی استاد ہیں، تشریف لائے ہیں۔ میں کئی دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر آ جائیں تو ان کی تلاوت ہم بھر لیں، تو آج موقع ہمیں مل گیا ہے۔ عدنان میاں حضرت قاری صاحب کی تلاوت بھرو بھائی۔ نہیں، اب کل سے ہی حضرت قاری صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ آئیے 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 آئیے۔ بہترین کر کے حضرت قاری صاحب کی تلاوت جو ہے نا آج آدھا گھنٹہ تمہاری تلاوت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله